رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ عام لوگ کہ جن کا تعلق نہ تو کسی سلاسل سے ہے اور نہ کسی خانوادے سے ہے، جو صرف مجھ سے جڑے ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے، میں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ سورہ قریش کے ایک لشکر کا حصہ ہیں، اور جو لوگ میرے ساتھ قدم با قدم شانہ بشانہ اس سفر کو طے کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلاسل میں، اپنے خانوادے میں، اپنے گھرانے میں اور اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر ہر روز آپ کے لیے بہتر سے بہتر معلومات، بہتر سے بہتر انفارمیشن، بہتر سے بہتر علم اور بہت کچھ خزانے موتی جواہر برساتا ہوا اپنے منزل کی جانب تیزی سے سفر کر رہا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ اس مبارک سفر میں اس سفر کا خاص حصہ ہیں، اور اس ٹرانسمیشن جانے ایمان جو ماہ ربیع الاول کی خوشی میں اپنے حبیب خدا محبوب دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ماہ مبارک مہینے میں کہ آپ کا ذکر تمام ذکروں سے افضل ہے، آپ کی شان ہمارے رب نے خود بیان کی ہے۔ تو اس ماہ ٹرانسمیشن میں، اس ماہ رمضان، اس ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن جانے ایمان میں ہم ہر روز آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو قدم بقدم آپ کے بچوں کی، آپ کے دوست احباب کی، آپ کے رشتہ داروں کی اور آپ کے تمام عزیز و اقارب کی
ہر قسم کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کیا، اور یوں سفر جو اپنا آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، تو ہم اپنے ہر ٹرانسمیشن میں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز ہی اس شان سے کرتے ہیں، اس ذات اقدس سے کرتے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں بھی شامل ہیں تو یقیناً اس کا بھی ثواب آپ کو درجہ بدرجہ مل رہا ہوگا، کیونکہ ہر اس محفل کا ثواب ملتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے دوستوں کے ساتھ ہونے والے وہ واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ نصیحتیں ملتی ہیں، ہمیں جینے کا ایک راستہ ملتا ہے، ہمیں ایک سلیقہ ملتا ہے۔ یقیناً مبارک محفل اسی محفل کو کہتے ہیں کہ جس میں ذکر یار ہو۔ آج کا ٹاپک جو ہم نے آپ کے لیے چنا ہے، یقیناً ایک لفظ جادو، کہ جب ہم جادو کا لفظ کہیں پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو ہم پر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس پہ یقین رکھنے سے مراد کہ جادو برحق ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، اور بزرگان دین کے واقعات میں ہے، اور باقاعدہ اس سے بچنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں ہم جادو کے متعلق آپ کو کچھ اہم معلومات دیں گے، اور ایسی معلومات اور جادو کے بارے میں آپ کو وہ کچھ بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور وہ جادو کی کیا کیا علامتیں تھیں، اور کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، اور جادو کن کن طریقوں پر ہوتا ہے، جادو کی اجزائے ترکیب کیا ہے، اور وہ کون سے جادو ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جادو سیکھا اور سکھایا دونوں جہنمی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم جادو کی حقیقت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے لبید بن عاصم کا واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جس ملعون یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر جادو کیا تھا، اور اس جادو کی حقیقت کیا تھی، اور اس جادو کا اثر آپ کی ذات اقدس پہ صرف کتنا تھا۔ جب لبیدہ بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر جادو کیا تو آپ شدید بیمار ہو گئے، اور بیماری کی شدت ایسی تھی کہ آپ کو بخار چڑھتا تھا، آپ کا جسم حدت اور حرارت کی وجہ سے بہت حدت حرارت بڑھ گئی تھی، کیونکہ جادو بھی ایک حرارت ایک حدت رکھتا ہے، کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اعضاء متاثر ہوئے تھے، کہ جس کا ہمیں حدیثوں میں ہمیں واقعات میں ملتا ہے، ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے ہمیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر جادو کیا ہے، اور اس جادو کی شدت سے آپ کی یہ حالت ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اس یہودی نے کھجور کے کچھ شگوفے کے اوپر جادو کر کے اس کو ایک پتھر کے نیچے دبایا جو کنویں کے میں واقع ہے، یعنی کہ کنویں کے اندر ایک پتھر، اور پتھر کے نیچے وہ سامان، یعنی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے،
اس نے ایک خاص طریقے سے ایک موم کا مجسمہ بنا کر اس پہ 11 گرہیں لگا کر اور اس نے وہ جادو، وہ شرکیہ کلمات پڑھ کر اور اس کو پتھر کے نیچے دبا کر آپ کو بیمار کرنا چاہا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا اور کہا کہ اے علی تم فلاں کنویں کے پاس جاؤ اور اس کنویں کا پانی نکالو، تمہیں ایک پتھر ملے گا اور اس پتھر کے نیچے کچھ سامان ملے گا، تو تم وہ سامان لے کر آؤ۔ جب مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ اس کنویں کے قریب پہنچے، آپ نے وہ پتھر ہٹایا اور بھی اس میں سے وہ مجسمہ ایک پوٹلی کی صورت میں آپ کو ملا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت آپ کو یہ 11 آیتیں پیش کرتا ہے، تحفے میں پیش کرتا ہے کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور اس پہ یہ گرہ کھلتی جائے گی۔ یعنی کہ یہ طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ جادو کو اتارنے کا، جادو کو ختم کرنے کا، اللہ کے حکم سے۔ یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ پر جادو کیا گیا، اور سورہ فلق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں۔ ہر آیت پہ ایک گرہ کھل جاتی تھی جب اس آیت کی تکرار کی جاتی تھی، اور اس کے بعد آپ جب تمام گرہیں آپ کے منہ مبارک سے کھول دی گئیں تو آپ صحت یاب ہو گئے۔ یہ واقعہ، یہ اس کی جو حقیقت تھی، یہ ایک اس امت کے لیے بھی ایک سبق تھا۔ یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اس امت کو بتانا تھا کہ جادو اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان جادو کے شر سے مر جاتا ہے، یعنی کہ کوئی جادوگر اگر کسی انسان کے اوپر جادو کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے اور اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی شہادت کا ایک ادنا درجہ ہے، یہ بھی شہادت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی اس سے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی پہ جادو کیا اور جادو کروایا وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب جادو بیسیکلی ہے کیا، ہوتا کیا ہے؟ جادو کے اگر لغوی معنی لیے جائیں تو یہ اس فریب اور دھوکے کے ہیں۔ جادو کی کئی اقسام ہیں جو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس میں کون کون سی اقسام کے جادو موجود ہیں جو جادو ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ابتدان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جادو کے اس درجے کے اندر سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے نا، وہ آتا ہے تعویذ گنڈوں کا، کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام اور منع اور شرک کہا گیا ہے۔ اب تعویذ گنڈے کیا ہیں؟ تعویذ گنڈے یہ نہیں کہ ہم اگر قرآن کی آیت کا تعویذ بنا کر دے دیں تو یہ حرام ہے۔ زیادہ تر کچھ ناواقف لوگ اس چیز کو تعویذ گنڈے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن کی کسی آیت کا بھی تعویذ ڈالا تو تم نے شرک کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جن تعویذ گنڈوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر تم کوئی شرکیہ کلمات کو لکھتے ہو یا تم کچھ ایسے کلمات لکھتے ہو کہ جس سے شیطان کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے، شیاطینی جناتوں کی اس میں مدد شامل ہوتی ہے، تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گلے میں کوئی تعویذ ٹانگتا ہے، اپنے گھر کی دیواروں میں کوئی تعویذ ٹانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کالے جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنا علاج کرنے کے لیے اور
اس سے وہ جادو کے ذریعے کوئی تعویذ لے کر آتا ہے اور وہ تعویذ پہنتا ہے جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات صادر آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتا ہے، کسی صاحب سلاسل کے پاس جاتا ہے، تو وہ یقیناً آپ کو قرآن کی آیت تعلیم کرے گا اور قرآن کی آیتوں کے ہی طریقہ کار آپ کو سمجھائے گا اور آپ کو وہی چیز بنا کر دے گا، اور اگر وہ چیز بنا کر دے گا آپ اپنے گھر لے کر جاؤ گے تو وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صادر آتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اسی کے حوالے کر دے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ قریش پڑھتا ہے، لکھ کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کس کے حوالے کیا؟ اپنے کلام کے، یعنی کہ اپنی ہی نے اسی روحانیت کے، اسی رب کے کلام کے، کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تعویذ گنڈوں میں بھی بہت باریکیاں ہیں۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر کالا جادو کر دیا، یا اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ یار تم پر تو کالا جادو ہوا ہے بھائی، اور اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اس کو کالا جادو ہی کرنے والا اتارے گا، تو انسان کے دل میں جو یہ وسوسہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے جو انسان ڈالتے ہیں، جس کا سورہ ناس میں آخر میں ذکر ہے کہ خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اگر کسی شخص نے تمہارے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا، کوئی وہم ڈال دیا، اب ایک عام شخص ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اس نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پر فلاں تمہاری ساس نے، فلاں تمہاری بہو نے، فلاں تمہاری ممانی نے یا خالہ نے یا دادی نے یا نانی نے کچھ کر دیا تم پر، جبکہ اس نے نہ ہی کیا ہو، اس نے چند پیسے کے عوض کے لیے کیا ہو کہ بھائی مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، اس سے میں اس کا کچھ کر دوں گا، اور یہ میرے پیچھے لگی ہوئی، میں اس کو کچھ بھی بتا دوں، تو یہ بھی جادو کے زمرے میں آتا ہے، چاہے بتانے والا کوئی بھی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جادو کے کئی اقسام ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کالا جادو کسی پہ ہو تو کالا جادو کرنے والا ہی اس کو اتارے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ کہو حق آیا باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے۔ جادو بیسیکلی باطل ہی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے جادو کرنے والا ہی اتارتا ہے، تو وہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور جادو ہے ہی باطل۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے آپ پہ جب رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ کی صورت میں بن گئی تھیں، اور جب آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، تم اپنا آسا ڈال دو، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل مٹ ہی جانے والا ہے، یعنی کہ باطل نہیں رہے گا، باطل مٹ ہی جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ قرآن کو نازل کرتا ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ ہر ملک میں رہنے والوں کا رہن سہن، ان کا معاشرہ، ان کی طرز زندگی، اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص
یو ایس میں رہتا ہے، کوئی شخص افریقہ میں رہتا ہے، کوئی شخص ایشیا میں رہتا ہے، کوئی شخص مصر میں رہتا ہے، کوئی شخص پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں رہتا ہے. ہر کنٹری میں اب لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جادو سب سے زیادہ خطرناک ہے، بنگلہ کا جادو سب سے زیادہ خطرناک ہے، بنگلے کے جادو کی یہ ہے، افریقہ کا جادو یہ ہے، امریکہ کا جادو یہ ہے، مڈل ایسٹ کا جادو یہ ہے، جبکہ سب ایک ہی ہے، لیکن اس کے طریقہ کار ڈیفرنٹ مختلف ہیں ان کے اپنے معاملات اور اپنے معاشرے کے حساب سے. اب جیسے قبالہ جادو ہے، کالا جادو ہے، سفلی علم ہے، سحر بالجنون ہے، سحر تفریق ہے، ان تمام اچھا جادو آپ کوئی سا بھی لے لیں، کسی بھی قسم کا جادو لے لیں، کسی بھی اقسام کا لے لیں، پوری دنیا کا آپ جادو کو ایک جگہ جمع کر لیں، ان تمام کے تمام جادوؤں کا جو جز ہے نا وہ شرک سے شروع ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت موسیٰ بن نصیر کو مغرب کا گورنر بنا کر بھیجا کہ جب آپ کو مغرب کا گورنر بنا کر بھیجا، جب آپ گئے جنگ کے لیے، جب آپ واپس لوٹے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ موسیٰ بن نصیر ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتاؤ، ہمیں کوئی ایسا حال بتاؤ کہ سمندر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کشتی میں سفر کر رہا تھا تو ہماری کشتی جزیروں سے ہوتی ہوئی ایک ایسے جزیرے پہ چلی گئی کہ جہاں پہ ایک شاندار ایک گھر بنا ہوا تھا. ایک حضرت موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتر کر اس گھر کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سبز گھڑے تھے، وہ 17 گھڑے تھے، 17 یعنی کہ 17 گھڑے وہاں موجود تھے، کچھ چھوٹے، کچھ درمیانی، کچھ بڑے. تو موسیٰ بن نصیر نے ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ چھوٹا، درمیانہ اور سب سے بڑا گھڑے کو اٹھا کر لے کر آئیں. جب آپ اس گھڑے کو اٹھا کر لے کر آئے، آپ نے اس گھڑے کو دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اس گھڑے پہ لگی ہوئی تھی. تو آپ نے دیکھا اس میں ہے کیا، تو آپ نے اس گھڑے کے اندر سراغ کر دیا. جب آپ نے سراغ کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک شیطان قید ہے کہ جس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے کی طرف بنے ہوئے ہیں، اور وہ شیطان جس کے ہاتھ گھڑے کے پیچھے بنے ہوئے ہیں اس نے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر میں ان کی نبوت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اب روئے زمین پہ لوگوں کو تنگ و پریشان نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ بن نصیر آپ نے اس گھڑے کو جب بند کرنے کا حکم دیا اور جب اس گھڑے کو بند کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی گھڑے ہیں جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان جادوگروں کو قید کیا ہے. پھر آپ ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر سے جا رہا تھا کہ کچھ گھڑے میری کشتی سے ٹکرائے، کشتی سے کھٹکنے کی آواز آئی مجھے گونجتی ہوئی. آپ نے اس گھڑے کو اٹھا کے جب دیکھا رکھا اور اس کو کھولنا چاہا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیطان نکل کر آپ کی کشتی کے باہر کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ نہ تو میں سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا ہوں اور نہ میں ان کی قوم کو دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے آزاد نہ کیا ہوتا تو میں تم تمام کو مار دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شیطان جو نا پھر وہ اس پہ گرا اور وہ ایسے غائب ہو گئے جسے اسے کوئی سمندر نکل گیا. اب ان گھڑوں کے اندر بند کرنا، قید کرنے کا کیا مقصد تھا؟
یقیناً یہ وہی مٹی کے گھڑے تھے کہ جس طرح ہم کسی کے جادو کا اگر اوتار کرتے ہیں، کسی شیاطین کو کوئی قید کرتے ہیں، کسی شریر جنات کو ہم جلاتے ہیں، تو ہم انہی ہانڈیوں کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقے ہمارے بزرگوں کے طریقے کار ہیں، اور یقیناً یہ ایک ترتیب وار چلے آ رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کے چلے۔ اچھا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے، کرنے کے لیے عملیات کے رستے سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک آپ نوری علم نہیں سیکھ لیتے، جب تک آپ روحانیت کا علم کو حاصل نہیں کر لیتے، آپ اس کا توڑ نہیں کر سکتے، آپ اس کا اتار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب کسی مکینک کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہو اور وہ مکینک کا کام نہ جانتا ہو اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، تو وہ کیسے ٹھیک کرے گا جب تک اس کو نہیں جانتا؟ اب ہمارے یہاں ایک معاشرے کے اندر ایک کیا بات ہو گئی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی کی جادو کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، گھر کے اندر سے خون کی چھینٹیں آنے لگتی ہیں، یا کچھ ایسے معاملات سرزد ہونے لگتے ہیں کہ جو جادو کی صورت یقینی بنا لیتی ہے، وہ یا تو کسی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے دم کروا لیتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ تقوی والا شخص ہوگا، جو زیادہ پڑھنے والا شخص ہوگا، وہ اس کے علاج کو جانتا ہوگا، وہ شخص اس کو پڑھ کے دم کرے گا، اس کو آرام تو آئے گا، لیکن وہ چیز تو موجود رہے گی نا جب تک اس کو اتارنے کے اس کے طریقہ کار اس نے نہیں سیکھے ہوں گے۔ اس ہی لیے بزرگان دین جب اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی جب تربیت کرتے تھے نا، تو پھر ان کو عملیات میں کچھ عمل بھی تعلیم کرتے تھے اور یہ چیزیں بھی سکھاتے تھے کہ اگر اس سلوک کے راستے میں، اس تصوف کے راستے میں، اس روحانیت کے راستے میں اگر تم پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تم یہ کام بھی جانتے ہو۔ بزرگان دین عملیات کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف ایک عمل ان کے لیے کافی ہوتا تھا، باقی ریاضت ان کی کسی اور چیز پر ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ عملیات کی دنیا بھی ایک بڑی وسیع دنیا ہے۔ اب جس طریقے سے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اولیاء کرام میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ نے کس حد تک ریاضت و عبادتیں کری ہیں، یہاں تک کہ آپ صبح و شام 14 ہزار بار سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کسی کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا کرتے تھے تو کسی پہ جادو ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اور جب آپ پر جادو ہوا آپ بھی متاثر ہو گئے، آپ کا بھی جسم متاثر ہو گیا، آپ کے ساتھ بھی وہی علامتیں ظاہر ہونے لگیں، اور اس حد تک اس شدت کی بیماری ہو گئی آپ کو کہ آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاتے تھے، اور آپ کے ساتھ ایسی معاملات ہو گئی تھی کہ آپ کہتے تھے میں نے وضو کیا ہے نہیں کیا، میں نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، آپ دوبارہ نماز ریپیٹ کرتے تھے، دوبارہ وضو کیا کرتے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور حضرت جمال الدین ہاسوی آپ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے جب آپ کی حالت دیکھی تو آپ کو بھی وہ ہوا۔ اس وقت بڑے کاملین لوگ تھے یہ، اس وقت کے اولیاء کاملین میں سے تھے وہ، تو آپ بار بار حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو فرماتے تھے کہ بابا مجھ پہ دم کرو، مجھ کے پڑھو۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی پڑھ کے آپ پہ دم کیا کرتے تھے۔ ایک شب آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ فرید کو کیا ہوا ہے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے یار اس فرید کے اوپر جادو ہوا ہے، اور فلاں شخص نے جادو کیا ہے، اور جادو کر کے فلاں قبرستان کے اندر، قبر کے اندر اس نے یہ چیز دفن کی ہے۔ جو اولیاء کاملین ہیں ان کے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے، یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اسی وقت
حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بلایا، حضرت جمال الدین ہاشمی تھے، شاید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کو بلایا اور آپ سے کہا کہ جاؤ فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پہ یہ نشانی ہے، اس جگہ پہ کھڈا کھودو، تمہیں کچھ ملے گا تو وہ لے کر آنا. یعنی وہی طریقہ کار بتایا. وہ گئے اور جب وہ کھڑا کھودا تو وہی چیزیں ملی ان کو بھی، ایک پوٹلی. جب وہ وہاں سے نکال کے آپ نے دریا میں ڈلوایا تو آج صحت یابی کی طرف ہو گئے. اب یہ عملیات کا رستہ بھی ایسا رستہ ہے کہ جس کے اندر اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ 40 دن کا آپ نے عمل کیا جی آپ عملیات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. جس طریقے سے آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو 4 سال MBBS کا کورس کرنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ جنرل فزیشین بنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کے اندر اسپیشلائزیشن کرنی ہے. اور روحانیت کی دنیا کو انسان بالکل عام سمجھ لیتے ہیں. ابتدان میں اگر کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے اور اس کے اوپر علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اس کی بھی مختلف علامتیں ہیں جو ظاہر ہونے لگتی ہیں. سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہونے لگتی ہیں اس کو وقتاً فوقتاً بخار چڑھنے لگتا ہے اس کے جسم میں. اور بخار کی شدت ہوتی ہے، ایک دم بخار اتر جاتا ہے. اور اس کے اندر نسیان پیدا ہو جاتا ہے، بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. اس کی آنکھوں میں ارد گرد میں ہلکے پڑنے لگتے ہیں، پھیکا پن سا ہونے لگتا ہے. اس کے چہرے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ پھیکا پڑنے لگتا ہے. اور جب یہی جادو آہستہ 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 جب انسان کے جسم کے اندر صلاحیت کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوسات ہوتے ہیں کہ جیسے اس کے جسم کے اندر چینٹیاں رینگ رہی ہیں، جیسے کوئی سوئی چبوتا ہے. جب یہ آہستہ آہستہ، اچھا جادو بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جادو بھی وہ سب سے زیادہ خطرناک جادو ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اندر صلاحیت کرتا ہے. جو ایک دم ہوتا ہے نا وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے فوری طور پہ، لیکن جو آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اندر صلاحیت کرے نا پھر اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جادو کسی بھی قسم کا ہو، کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، اور جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور جو لوگ ہو رہے ہوں یا کسی کو ابتدان کی علامتیں ظاہر ہونے والی ہوں، وہ بالضرور سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھیں اور سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس لازمی پڑھیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے پاس دن بھر میں تقریباً 100 پیشنٹ ہوتے ہیں. میں جو 100 پیشنٹ دن بھر میں دیکھتا ہوں، اب ان 100 پیشنٹ میں سے گنتی چنتی کے لوگ ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. یعنی کہ اس 100 پیشنٹ کے اندر اگر میں ریشو بتاؤں تو 15 سے 20% لوگ ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. باقی 80% لوگوں کے اوپر جادو نہیں ہوتا، لیکن ہر بندہ کہہ رہا تھا ہاں جادو ہے، ہاں جادو ہے، ہاں سپلی ہے. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تمہیں کس نے بولا جادو ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی فلاں مولوی نے بولا جادو ہے، فلاں مفتی صاحب نے بولا جادو ہے، فلاں علامہ صاحب نے بولا جادو ہے. تو میں نے بولا بھائی یہ ان کے کام کہاں ہیں؟ اب ان کو لاکھ سمجھاؤ مریضوں کو، ان کے سمجھ میں نہیں آتی، پھر مجبوری ان کو تعویذ دینا پڑتا ہے کہ ہاں اچھا چلو بھائی یہ تم استعمال کر لو، تمہیں آرام آ جائے گا. اب جب ان کو آرام آتا ہے
تو وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھا آپ نے مجھے تعویذ دیا تھا میں ٹھیک ہو گئی. اب ہم ظاہری بیماریوں کو بھی جادو کا نام دے دیتے ہیں. ہر ایک پہ جادو نہیں ہوتا. ہر دوسرا شخص نظر بد میں ضرور مبتلا ہو سکتا ہے, حاسدین کی نظر میں ضرور مبتلا ہو سکتا ہے, شیاطینی نظر میں ضرور مبتلا ہو سکتا ہے, لیکن جادو میں شادر و نادر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مبتلا ہوتے ہیں. یہاں تو آپ کسی کو 100 فون کریں تو 99 پہ جادو آئے گا. کیوں بھائی؟ میں چاہتا ہوں آپ اس وہم اس وسوسے سے نکلیں کہ آپ پہ جادو ہے. میں نے باقاعدہ اپنی ویڈیوز کے اندر تشخیص کے بہت طریقہ کار سمجھائیں کہ آپ کسی سے نہ پوچھو, آپ کسی کو فون نہ کر کے پوچھو کہ ہم پہ کچھ ہے یا نہیں ہے, ہم پہ جادو ہے نہیں ہے, ہم پہ حسد ہے نہیں ہے, ہم پہ نظر بد ہے نہیں ہے, ہم پہ بیماری ہے نہیں ہے. خود تشخیص کرو آپ لوگ. میں نے اپنی ویڈیو میں بہت طریقے سمجھائے, پانی کے ذریعے طریقہ کار سمجھایا ہے, دھاگے کے ذریعے طریقہ کار سمجھایا ہے, تشخیص کا ذریعہ طریقہ کار. ایک اور سمپل طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو آسان, جو عام لوگوں کے لیے ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ کہ اگر آپ نے یہ تشخیص کرنا ہے کہ میرے ساتھ معاملات کیا ہیں, وہ اس ترتیب اور اس طریقے سے چیک کریں, ان کو پتہ لگ جائے گا. اگر آپ دھاگے سے کرنا چاہتے ہیں, دھاگا ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کے اندر آرام سے میسر ہو جاتا ہے. آپ دھاگا لیں اور اپنے سر سے لے کے قدم تک یہ نہ ناپیں, یہ تو بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. آپ اپنے اس انگلی سے لے کر اپنے ہاتھ تک, پورا ہاتھ تک, یہاں تک شولڈر تک, آپ اس کو ہاتھ سے دھاگا ناپ لیں. یعنی کہ ایک ہاتھ کا آپ نے دھاگا لینا ہے, اپنے ہاتھ کا, اپنے بائیں ہاتھ کا. اچھا آپ نے ناپنا بھی بایاں ہاتھ ہے, دایاں ہاتھ نہیں ناپنا. آپ نے یہاں پہ دھاگے کا سرا رکھنا ہے اور اپنے یہاں تک ناپ لینا ہے, اور اس کے آپ نے 11 تار کھینچ لینا ہے. کتنے؟ 11. یہ ایک پوری ایک لڑی بن جائے گی. آپ اس کو پورے لڑی کو پورے اپنے ٹیبل پہ رکھ دیں. اچھا آپ اس کو لڑی سے رکھ کے آپ چاہیں اپنے بالش سے ناپ لیں اس کو, 1 2 3, 3 بالش 4 انگل ہے یا 3 انگل ہے یا 2 انگل ہے, یا جتنی انگل ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے دھاگا ناپ کے سامنے رکھا, آپ نے بالش سے ناپا 1 بالش 2 بالش. اب اتنے میں آپ کی بالش نہیں آ رہی پوری, تو آپ اپنی فنگر رکھ لیں, یعنی کہ 4 انگل اور 3 انگل یعنی 7 انگل ہے. آپ نے پہلے سب کچھ پڑھنے سے پہلے آپ نے دھاگا رکھنا ہے, اس کو ناپ لینا اور ایک پرچے پہ لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں 11 گرہیں لگا دینے ہیں, سورہ قریش پڑھ کے ایک ایک کر کے. آپ اس کے اوپر سورہ قریش پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں. سورہ قریش کا طریقہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ سورہ قریش باقاعدہ طور پر پڑھ رہے ہو پابندی کے ساتھ, تاکہ اس کا اثر فی الفور ہوگا آپ کے اوپر. آپ 11 گرہیں لگا دیں اور اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں. اچھا دھاگا کوئی سا بھی کلر کا لے لیں, آپ سفید لے لیں, بلیک لے لیں, ہرا لے لیں, لال لے لیں, جو دھاگا آپ کو ملے آپ لے لیں. آپ اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں. جب آپ دھاگا سرہانے رکھ کے سوئیں گے اور آپ 7 بار 11 بار 9 بار سورہ قریش پڑھ کے آپ سو جائیں, لیکن آپ کسی سے کلام نہیں کیجیے گا, کسی سے بات نہیں کیجیے گا. آپ کو خواب میں بھی سب کچھ نظر آ جائے گا, آپ کو ظاہر ہو جائے گا. ایک کیفیت آپ کے ساتھ یہ ہوگی, اور دوسری صبح آپ وہی دھاگا نکالیں اور دھاگے کو ناپیں. اگر دھاگا برابر ہے تو سمجھ لو آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ متاثر ہیں تو پھر آپ اپنی بیماری کا علاج کیجیے. آپ یقیناً کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے متاثر ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہے.
آپ اس جادو کے چکر میں پڑ گئے، تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ گئے اور دوائیں آپ نے چھوڑ دی ہیں، تو اور آپ کے ساتھ ڈسٹربنس پیدا ہونے شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ اس دھاگے کو ناپیں گے، 1 انگل بڑھتا ہے، 2 انگل بڑھتا ہے، 3 انگل بڑھتا ہے، 4 انگل بڑھتا ہے، تو کیا علامتیں ہوں گی؟ جب 1 انگل بڑھے گا تو آپ کسی اثرات میں مبتلا ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب 2 انگل بڑھے گی تو آپ جناتی اثرات میں مبتلا ہیں۔ جب 3 انگل بڑھے گی تو آپ کے اوپر کسی چڑیل یا کسی جادوگر جنات کا سایہ ہے، یا 4 انگل بڑھے گی تو یہ پھر کسی دیو یا پھر کسی خبیث کا آپ کے اوپر سایہ ہے۔ اگر 1 انگل کم ہوتی ہے تو یہ تعویذ گنڈوں کے اندر آتی ہے، اور جب 2 انگل کم ہوتی ہے تو یہ سفلی میں آتی ہے، 3 انگل اگر کم ہوتی ہے تو یہ کالے جادو میں آتی ہے، 4 انگل اگر کم ہوتی ہے تو یہ اگور میں آتی ہے۔ اگور جادو کی انتہائی قسم ہے کہ جس سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے، کرنے والے کا، وہ جب 4 انگل بڑھ جاتی ہے۔ اور جب بالکل ذرا سی پڑتی ہے، یعنی کہ 1 انگل پوری نہیں ہوتی، تو وہ نظر بد کی علامتوں میں سے آتی ہے۔ انڈا لے لیں، آپ انڈے کے اوپر 7 بار سورہ قریش پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ کے آپ دم کر دیں، اور کسی کٹوری آتے ہیں یا کسی جنات کے اثرات ہیں، یا ایسی بو آئے اس میں سے کہ جیسے کسی ٹوائلٹ میں سے بو آتی ہے، واش روم میں سے اسمیل آتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے کوئی۔ اور ایسی اسمیل آئے کہ سڑ جاتا ہے، سبزی سڑ جاتی ہے، تو آپ کے اوپر نظر بد ہے انسانوں کی۔ اور نارمل انڈا رہے تو آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بیماری ہے جو اکثریت میں لوگوں کے اوپر ہوتا ہے بیماری۔ میں نے کہا انسان سب سے زیادہ متاثر جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے اپنی زندگی کے اندر، سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اپنی غذا کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی ابتدا انسان کی غذا سے ہوتی ہے۔ میں ایک عام روٹین کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یعنی انسان یا تو جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہوتا ہے پھر وہ نظر بد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جادو سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ حاسدین کی حسد جادو سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جادو ہوتا ہے۔ 50 لوگ اگر مجھے ابھی روز کال کریں نا، تو یہ بات میں پہاڑوں سے ہوتا ہے، ان کا تعلق پہاڑوں سے ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے ہوتا ہے جو وہ برباد جگہیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی جادوگر آپ کو شہر میں نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تمام شر سے، تمام جادو سے، تمام جناتوں سے، ان سب سے محفوظ فرمائے۔ یہاں تک کہ مجھے حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستدرک میں آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کا تعلق تھا دامت الجندل سے۔ وہاں سے ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا میری کوئی معافی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا تجھ سے؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ اس عورت کا کچھ یوں تھا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، میں چاہتی تھی کہ شوہر میرا واپس آ جائے اور میں اس سے مل لوں اور ہماری جو رنجشیں نا اتفاقیاں وہ دور ہو جائیں۔
اور میں تنہا رہتی تھی اپنی جھوپڑی میں. کہہ رہی میں بہت پریشان تھی. تو ایک عورت آئی میرے پاس اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا مرد تیرا ہو جائے تو جو میں کہوں گی تو وہ کرے گی. اس عورت نے کہا ہاں میں کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ وہ اس کی محبت میں اندھی تھی. تو وہ عورت کہتی تھی ٹھیک ہے میں رات کو آؤں گی، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. تو وہ عورت رات کے وقت 2 کتوں کی سواری لے کر آئی. ایک پہ وہ خود سوار ہوئی اور ایک پہ اس عورت کو سوار کیا. اور وہ عورت اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ کر، ہم لوگ بہت زیادہ تیز رفتار نہیں، بالکل نارمل رفتار میں ہم چلتے گئے اور ہم ایک ایسے مقام پہ چلے گئے جو بابل شہر کا مقام تھا، کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ ایک کنویں میں 2 شخص اوندھے لٹکے ہوئے ہیں. تو وہ عورت نے اس سے کہا کہ یہ جادو سیکھنے آئی ہے. تو جو اوندھے لٹکے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کفر ہے، تم یہ نہ سیکھو. اس نے کہا نہیں مجھے یہی سیکھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ فلاں گھڑے میں پیشاب کر آؤ. وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے وہ آواز سنی اس کنویں میں سے تو مجھ پہ خوف طاری ہو گیا. میں اب اس جگہ پر گئی تو میں نے پیشاب نہیں کیا، میں خوف کے مارے واپس آ گئی. وہ خوف کے مارے واپس آ گئی. اور پھر اس نے کہا بوڑھی عورت نے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. تو اس نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، اگر تم یہ سیکھنا چاہتے ہو تو تم دوبارہ جاؤ. وہ کہنے کہ مجھ پہ اتنا ڈر و خوف ہوا کہ میں 2 دفعہ گئی، 2 دفعہ واپس لوٹ کر آ گئی، لیکن جب تیسری دفعہ میں گئی تو مجھ پہ خوف اس قدر بڑھا کہ میں نے اس جگہ پر پیشاب کر لیا. کہتی ہے کہ جب میں نے پیشاب کیا تو میرے اندر سے ایک جیسے لوہے کا کوئی گھڑ سوار ہوتا ہے نا، وہ میرے اندر سے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. ایک روشنی سی نکل کے میرے اندر سے آسمان پہ چلی گئی. تو پھر وہ عورت اس کے پاس آئی، بوڑھی عورت کے پاس. اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا ہاں اب تو نے اپنا کام کیا. اس نے کہا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا تیرے اندر سے تیرا ایمان تھا جو نکل گیا، اب تو جو کہے گی وہ ہوگا. وہ کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ اپنا بتاتی ہے کہ میں گیہوں کے دانے لے کے ڈالتی تھی اور کہتی تھی کہ اگ جاؤ، وہ اگ جاتے تھے. میں روٹی کو بولتی تھی پک جاؤ، وہ پک جاتے تھے. تو کیا میری اب کوئی معافی ہے؟ میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اگر ہیں تو وہی تیری بخشش کا سما ہوگا کہ تو انہی کی خدمت کر اور توبہ کر اپنے رب سے کہ تجھ پر رحم ہو. یعنی کہ جادو کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں لائیو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com پر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم ڈاکٹر صاحب السلام. میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں، بمبئی سے. جی جی میرا نام ہے جاوید. جی جاوید صاحب بولیے. اور میری ممی کا نام ہے جمیلہ. جی میرا معاملہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مطلب ابھی 3 سال پہلے سے جو ہے نا، مطلب کچھ ایسے اثرات معاملہ ہے میرے پہ کہ مطلب اگر کوئی جنات وغیرہ ہوتا ہے کسی کے انگ کے اوپر تو وہ فوراً میرا چہرہ دیکھ کے حاضر ہو جاتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. تو اچھا آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں؟ جادو وغیرہ کے اثرات ہے. ہاں جی جی میں کام کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے قدرتی میرے ساتھ میں چیز ہے. اور میں کسی کے سر پہ اگر ہاتھ رکھوں تو اگر اس کے پیٹ میں اگر کوئی کھلائی ہوئی چیز ہوگی تو وہ بھی باہر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ کیا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھوں یا کیا سمجھوں؟ بالکل یہ پوچھنا تھا. بالکل. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اگر وہ اس راہ سفر میں اپنا سفر چلائیں، سفر کریں تو وہ جلد کامیاب ہوتے ہیں. کچھ خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں.
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بات کریں. ہیلو سر. جی وعلیکم السلام. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہم لالا مسا سے بول رہے ہیں. وہ جو موسمہ بیٹی کی وہ کنڈلی اوپن ہوئی تھی نا, اس کو ابھی تک ڈمپ تو ہم نے کروائی تھی, مگر اس کو نا بہت ہیلنگ محسوس ہوتی ہے. اچھا, سورہ قریش 40 مرتبہ, سنیں میری بات اب, میں سمجھ گیا. سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھ کے نا پانی دم کر کے صبح اور شام ان کو پلائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا. جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام جاوید ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے مشورہ لینا تھا مجھ سے کہ میرے معمولات میں کیا رکھوں. ایک تو لیلا سے قریش 313 مرتبہ ہے, سورہ مزمل 11 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے, آپ جو نا 200 یہ مرتبہ درود ابراہیم. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ سورہ قریش ہی کی برکت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے. آپ 1111 مرتبہ جو نا 40 دن اس کو مکمل کر لیں, پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا, پھر میں آپ کو مزید اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا اس کے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سائمہ ناصر بول رہی ہوں پنجاب سے. جی میری بہن, آپ نے وہ جو سورۃ قریش کا نقش دیا تھا نا, تو وہ ہم پرنٹڈ نکلوا سکتے ہیں یا خود ہی لکھنا پڑے گا؟ بالکل آپ پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوچھنا تھا. اور جو 700 بار سورۃ القریش پڑھنی ہے نا, وہ پڑھ رہی ہوں, تو اس کے ساتھ پرہیز وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی پرہیز نہیں ہے, آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا اپوائنٹمنٹ ہے رات کو 1:30 بجے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے ابھی لائیو کال کیوں کی ہے؟ جو لوگ میری ویب سائٹ پہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور ان کو جو وہ ٹائم مینشن ہوتا ہے, تو وہ اپوائنٹمنٹ کی کال اسی وقت کیا کریں, کیونکہ اپوائنٹمنٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے میں میکسیمم ٹائم آپ لوگوں کو دیتا ہوں, اور جو یہ لائیو کال ہوتی ہے اس کے اندر مختصر سا وقت ہوتا ہے, لیکن اپوائنٹمنٹ میں تفصیل سے میں سنتا ہوں اور اس کا انشاءاللہ تعالی جواب میں دیتا ہوں, اس کا حل میں آپ لوگوں کو آن دا اسپاٹ بتا دیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آج شاید نیٹ ورک بھی کوئی ایشو چل رہا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بنگلہ دیش سے بول رہی ہوں. بنگلہ دیش سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن بولیے. جی میں ایک پریشانی میں ہوں. میرے شوہر کا جو والدہ ہے, جو اس کے پتا ہے, اس کو بہت پرابلم ہو رہی ہے کچھ دن سے. کسی کو پہچانتے نہیں ہے اور خالی گھر سے باہر جا رہی ہے. کیا کروں اب؟ ٹھیک ہے, سورہ قریش پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی 313 بار میں ختم کر چکی ہوں. ٹھیک ہے, اور 70 مرتبہ ڈیلی پڑھتی ہوں. اور ٹھیک ہے, آپ بالکل آپ سورہ قریش 313 بار پڑھتی ہیں تو آپ کسی میٹھی چیز میں دم کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں. ٹھیک ہے, اور یہ عمل آپ ریگولر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہو جائیں گے معاملات. اور میں شوہر کے پتا کی بات کر رہی تھی. انڈیا میں رہتے ہیں اور ہم بنگلہ دیش میں. اچھا, وہ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک کام یہ کیجئے, ان کی نیت رکھ کے نا آپ اسی ترتیب سے سورہ قریش صبح و شام پڑھیں. کتنے مرتبہ؟ 40 مرتبہ. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کھلا سکتی جی بالکل آپ اسی مقصد سے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور جبکہ اگر جادو کے بارے میں دیکھا جائے نا, تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جادو ہر اس تنہا شخص کو اپنی گرفت میں لیتا ہے کہ جو بالکل تنہا ہوتا ہے. اب تنہا ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا نا, اس کا پیر شیطان ہو جاتا ہے. یہ بزرگان دین فرماتے ہیں.
اور اگر کوئی شخص کسی سلسلے سے منسوب ہو جاتا ہے، کسی خانوادے سے منسوب ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اس جادو کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ اس سلسلے کی روحانیت اور اس سلسلے کی برکت سے جو نا اس کے اوپر ہونے والا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کا یقین کامل ہونا ضروری ہے، آپ کا اخلاص ہونا ضروری ہے، آپ کی محبت ہونا ضروری ہے، آپ کی نیت خالص ہونا ضروری ہے. کہ جب انسان اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے نا، جب کسی سلسلے سے جڑ جاتا ہے نا، تو وہ ان تمام شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے شیخ سے بیعت لیتا ہے نا، تو اس وقت وہ تمام گناہوں سے، اس کے تمام گناہوں سے اس کو معافی مل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا چلتا 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 ہم تک، ہمارے پیر و مرشد تک پہنچا. یعنی کہ آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور یہی ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. یعنی کہ بیعت ہونا، مرید ہونے سے بھی آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا. اور اگر ہوتا بھی ہے نا، تو اس کا اثر صرف اتنا ہوتا ہے کہ جتنا ایک بال لے کے آپ کسی دیوار پہ مارتے ہو، اور جب بال آپ کسی دیوار پہ مارتے ہو تو وہ بال واپس پلٹتی ہے کس کے اوپر؟ کہ جس نے کیا ہوتا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے اوپر ایک ضرب سی لگی ہے، کہ جیسے کسی نے آپ کو کوئی سوئی چبھوئی ہے. اب آپ کو سوئی چبھنے کا احساس ہوا، آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اس کے بعد راحت ہو گئی، اور وہی بال جو اس دیوار پہ لگی وہ اسی شخص پہ پلٹ کے چلے گئی. یہ واقعہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو کسی سلسلے سے منسوب ہوتے ہیں، جو کسی خانوادے سے منسوب ہوتے ہیں. میں کیوں آپ لوگوں کو اس ٹرانسمیشن کی ابتدا میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلاسل میں خوش آمدید کہتا ہوں، کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ لوگوں کی کٹوب ذرائع نہیں ہوتا تو آپ لوگ ہمارے سلسلے تک پہنچتے؟ ہرگز نہیں پہنچتے. اگر یہ ویب سائٹ ہماری ذرائع نہیں ہوتی، آپ ہم تک پہنچتے؟ ہرگز نہیں پہنچتے. یہ صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقتاً تو آپ کو اس سلسلے میں داخل کرنا ہے. یوٹیوب پہ ٹرانسمیشن کرنا، یوٹیوب پہ اپنے سلسلے کا پیغام دینا، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ایک ذریعہ ہے اور آپ تک وہ میسیج پہنچ جائے. اب میں ہر بندے کو فون کر کے تو دعوت نہیں دے سکتا، لیکن اپنا موبائل آن کر کے میں لائیو جا کے 1,00,000 لوگوں کو دعوت دے سکتا ہوں. یہ صرف ایک ذریعہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں بھائی جان. جی میری بہن بولیے. بھائی جان آپ سے آپ کتنے دن سے آپ سے کال کر رہے ہیں بھائی جان. بس مجھے ایک بات پوچھنی تھی بھائی جان. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو عمل ہے 40 دن پورا کرنا ہے، جی اگر بیچ میں ڈیٹ آ جائے تو کیسے کریں؟ کیا اسے روک دیں؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنا پڑھ رہی ہیں؟ جی 40 دن جو مکمل کرنا ہے. ابھی تو میں نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے، بس ٹھیک ہے. یہی پوچھ کے میں ٹھیک. اسٹارٹ کرنے اچھا، اگر مثال کے طور پہ آپ 1000 بار روز سورہ، آپ 1000 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہی ہیں، اور آپ کو بیچ میں شریعت کے دن شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس دن میں 1000 بار نہیں پڑھنا، آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے. آپ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے. بالکل بالکل، میں وہی سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. آپ کو جو آپ کے جو شریعت کے دن ہوں گے نا، اس میں اس کی تعداد کو بالکل اکائی میں لے کر آ جائیے گا. اکائی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے. 10 بار. ٹھیک ہے. وہ
آپ یہ پورے 7 دن اسی طریقے سے 10 مرتبہ پڑھیں گی. جب 7 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے, جب آپ غسل کر لیں گی, جب آپ نماز پڑھیں گے نا, پھر آپ نے اسی تعداد میں 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور پھر جو 7 دن آپ کے یہ ضائع ہوئے نا, پھر یہی 7 دن آپ آگے 7 دن بڑھا کر 40 دن مکمل کر لیں گی. آگے سمجھ میں؟ جی وہ ایک بات اور بھائی جان, جو پھول رکھنا ہے وہ کیا وہ 7 دن میں وہ نہیں کرنا ہے؟ نہیں 7 دن میں نہیں کرنا, جو ہے نہیں وہ 7 دن میں نہیں رکھا جائے گا. صرف پڑھنا, ہاں صرف پڑھنا ہے 10 بار. جی بالکل پڑھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور جب ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے اور آپ لوگوں کے مسائل باقی رہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر اپنے مسائل ہمیں واٹس اپ, نام, والدہ کا نام اور ایڈریس لکھ کے آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. اور جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے, آپ اسکرین پہ بھی ہمیں واٹس اپ اپنے میسیج کر سکتے ہیں. آپ کو واٹس اپ کے اوپر انشاءاللہ تعالی جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اب ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا, اور اپنے سلسلے کا میسیج, سلسلے کا پیغام, سلسلے کی تعلیمات اور وہ عملیات, وہ عمل, وہ ذکر, وہ اذکار, وہ چیزیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہیں, وہ نالج, وہ علم, وہ معلومات, ہماری ویب بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپوائنٹ رکھتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام, تم پر سلام. حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام, تم پر سلام. جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام, تم پر سلام. حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام, تم پر سلام, تم پر سلام, تم پر سلام. جانے